الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ کہف پر۔ سورۃ کہف، سورۃ کہف یہ تدوینی اعتبار سے 18 نمبر کی صورت ہے، 18ویں صورت ہے، اور اس سے پہلے جو سورۃ بنی اسرائیل پر گفتگو تھی، اور یہ سورۃ کہف جو مکی صورت ہے یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی 110 آیات ہیں اور بڑی بابرکت صورت ہے۔ اس کے نزول کے وقت، یہ واحد صورت ہے، اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے۔ واہ واہ، یہ اتنی زبردست صورت ہے، اچھا، اور اتنا عظیم الشان نور لے کر آئے کہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جب جمعے کو تلاوت کر لی جاتی ہے تو اگلے جمعے تک جو ایک نور پورے فضا میں زمین سے آسمان تک پھیلا رہتا ہے، سبحان اللہ، اور وہی نور پڑھنے والے کی قبر میں اور قیامت کے بعد کے احوال میں اس کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بابرکت، اور ایک جمعے کو پڑھ لی تو پیچھے سے ایک جمعے تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ واہ، اس لیے آپ نے دیکھا اہل اسلام میں اس کی جمعے کو تلاوت کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 70,000 نورانی فرشتے لے کر اترے اس صورت کو۔ اچھا، ہاں، تو اس صورت میں عجیب و غریب مضامین ہیں۔ اس سے پہلے صورت ابراہیم میں نے بتایا تھا مواحد اعظم کا ذکر تھا، درست، پھر صورت جو ہجر اور نحل میں اسی کے ضمنی مضامین تھے، پھر صورت بنی اسرائیل میں محبوب اعظم کا ذکر تھا، بالکل صحیح، اور یہ جو صورت ہے اس کی ابتدا کتاب اعظم سے ہوئی، کتاب اعظم یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی، تو گئے کتاب اعظم کا ذکر کہ جو ذات محبوب اعظم بن گئی، اب اللہ نے ان کو زندگی کا دستور دیا اور وہ کتاب اعظم بن گئی۔ واہ، اور جیسے بنی اسرائیل کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی گئی، اسی طرح اس صورت کی ابتدا بھی نبی کی ذات سے کی گئی، کیونکہ پہلی آیت میں عبدی ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اچھا، اور وہاں بنی اسرائیل میں بھی عبدی کا لفظ تھا، اس سے بھی نبی پاک مراد تھے۔ تو یعنی اتنی زبردست یہ صورت ہے، اور اس کتاب اعظم کے اندر یہ حقیقت بتا دی کہ اہل اسلام اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو علوم کی دو شاخیں ہیں، ایک علم شریعت، ایک علم طریقت۔ تو گویا کہ تمہاری زندگی کی جو ہے پٹڑی کی یہ دو لائنیں ہونی چاہیے، اس پہ تمہاری زندگی کی گاڑی چلنی چاہیے، شریعت بھی اور طریقت بھی۔ شریعت تمہارے ظاہر کو سنوارے گی اور طریقت تمہارے باطن کو سنوارے گی۔ اس لیے پھر اسی صورت میں شریعت اور طریقت کے دو اماموں کا ذکر کیا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شریعت کا امام نبی، اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام جو وہ طریقت کا امام۔ تو ان دونوں نبیوں کی جو ہے وہ ایک ملاقات اور ایک تفصیلات اور واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو یہ شریعت اور طریقت یہ دونوں مل کے اب یہ کامل ایمان بنتا ہے۔ تو جیسے وہ دونوں آپس میں ملے یہ مکمل زندگی اس کو بولتے ہیں۔ نیری شریعت ہو طریقت نہ ہو تو بھی یہ پھیکی ہے زندگی، طریقت ہے شریعت نہ ہو تو بھی زندگی ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔ جیسے واقع میں خضر اور موسیٰ کو اللہ نے اکٹھا کر دیا، ایسے تمہاری زندگیوں میں بھی شریعت اور طریقہ اکٹھے ہونی چاہیے۔ یہ ہے سورت کا، یہ سورت کہف، یہ اس کی شان اس میں یہ بیان کی، اور پھر یہ بتا دیا کہ محبوب اعظم جو توحید اور عبدیت کی شان لے کے آیا کہ جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا، لہذا اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ اصحاب کہف کی طرز زندگی ایسی تھی کہ توحید کا علم انہوں نے اٹھایا جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، اور توحید کی وجہ سے شرک چھوڑ کر وہ غاروں کے اندر چلے گئے۔ تو اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیا جیسے ابراہیم جو مواحد اعظم تھا اس کو نمرود کی آگ سے وہ بچا لیا، ایسے ہی اصحاب کہف کو ظالم بادشاہ سے بچایا اور غار کے اندر ان کو زندہ رکھا، اور 350 سال تک وہ اس کے اندر زندہ رہے، اور عجائب و غرائب اس کے اندر ظاہر ہوئے، اور وہ ایسے بابرکت بنے کہ ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا کتا بھی بابرکت ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن نے کیا، اور لکھا ہے کہ جنت میں وہ کتا بھی ساتھ جائے گا، یہ واحد کتا ہے جو جنت میں جائے گا۔ اچھا، ہاں، جو اصحاب کہف کا کتا، تو بتا یہ دیا کہ بظاہر کہ جانور حیوان ہے، کتا ہے، لیکن جو ایسے اللہ والے جو توحید کا علم لے کے نکلے اور ساری دنیا چھوڑ کے خدا کے ہو گئے، ان کے صحبت میں رہنے والا کتا جو ہے جنت کا جب مستحق بن جاتا ہے۔ انسان اگر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ بالکل بالکل، تو یہ حقیقت اس کے اندر سورہ کہف کے اندر بیان کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کا قصہ بیان کیا۔ تو گویا کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں کا امتزاج، اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ منزل کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے، اور طریقت اس پر چلنے کی ہمت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر راستہ اور ہمت نہ ہو تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، اور ہمت ہے راستہ نہیں ہے
تو بھی نہیں پہنچ سکتا، تو دونوں ہونا ضروری ہے۔ اسے شریعت و طریقت دونوں لازم ہے کہ انسان ظاہری زندگی بھی انسان کی خدا کے لیے ہو، انسان کا باطن بھی خدا کے آگے جھکا ہو، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ شان اس کے اندر بیان ہی ہے، اور باقی ضمنی مضامین اس کے اندر ہے۔ اچھا